صدقہ ہے. آپ نے اگر یہ چیز بچے کو تھما دی ہے تو اپنے بچے کو 12 سال 13 سال کا نہ سمجھیں. وہ بچہ 30 سال سے بھی زیادہ وہ سارے کے سارے رموز و اثرات سے واقف ہے. شاید ان سے آپ بھی واقف ہیں. اور یقین جانو آج کے اس دور میں ہمیں ہماری نسلوں کو ایمان سے دین سے وہ بیگانہ کر دیا ہے کہ آج وہ دیکھتے سوشل میڈیا کو ہے اور وہی اسی کی طرف چل رہے تھے. ہمارے استاد حضرت مولانا محمد یوسف خان صاحب دامت برکاتہم جامعہ اشرفیہ میں شیخ الحدیث ایک دفعہ عجیب قصہ انہوں نے سنایا. ذرا توجہ فرمائیے. کہا کہ میرے ایک دوست ہے حضرت نیلی کوٹھی میں مینار پاکستان کے ساتھ ہی پیچھے ایک مسجد تھی, بڑے عرصہ وہاں جمعہ پڑھتے رہے. ایک نمازی تھے, بڑے عرصہ ان کے ساتھ نماز پڑھتے. محبت کا تعلق ہو ہی جاتا ہے جی, جن سے کوئی فیض ملتا ہے نفع ملتا ہے. ظاہر لوگ عقیدت اور محبت بھی رکھتے ہیں. بیوی بیمار ہوئی تو اس نے فون کیا, حضرت میری بیوی بیمار ہے اور بلڈ کینسر میں مبتلا ہے, خدا دعا کیجیے. کہتے میں نے کہا ٹھیک ہے دعا کی بھی. 2-3 دن بعد فون آیا, حضرت طبیعت بہت خراب ہو گئی, میں تو اس کو لے کے ہاسپٹل آ گیا ہوں جی, اللہ پاک سے تو شفا عطا فرمائے, حضرت دعا کیجیے گا. ٹھیک ہے جی. 2 دن بعد اور فون آیا, حضرت وہ طبیعت اتنی خراب ہو گئی, وہ اس کی وجہ سے جو درد ہے اور اس کو تکلیف ہے, اب تو وہ تکلیف اس کی دیکھی نہیں جاتی. حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اللہ پاک شفا عطا فرمائے. پھر اس کے بعد 2 دن بعد اور فون آتا, حضرت آپ کو اتنی تکلیف ہے, میں خود دعا کرتا ہوں اللہ مجھ سے اس کی یہ تکلیف نہیں دیکھی جاتی, اے اللہ اس کو اپنے پاس ہی بلا دے. حضرت کہتے میں نے کہا بھائی اللہ سے عافیت مانگو, اے اللہ اس کو عافیت عطا فرما. عافیت کہتے ہیں دنیا اور آخرت کی حالتوں میں سے سب سے بہترین حالت جی. تو اب خود کہہ رہا ہے کہ بیوی کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی, اللہ اس کو اپنے پاس بلا لے. کہتے شام کو اس کا فون آ گیا کہ حضرت اللہ کا حکم آ گیا ہے, میری بیوی فوت ہو گئی ہے, اس کے لیے دعا بھی فرمائیں اور میری خواہش ہے کہ اس کا جنازہ آپ. حضرت نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے اللہ آپ کو صبر دے, اس کی مرحومہ کی منزلیں آسان کرے. بندہ بڑے فون پر ہے, بڑے حوصلے میں, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں اس کے لیے اس کی آخرت کی آسانی کے لیے بھی دعا فرمائیں. تو کہا کہ اور ساتھ کہہ رہا حضرت تھوڑا سا ذرا پہلے آ جائیے گا تاکہ جنازے کے وقت سے پہلے ہمیں قلبی تسکین ہو. کہتے ہیں میں نے اپنے باقی کام آگے پیچھے کیے اور وہاں پہ چلا گیا. اب کہتے ہیں میں گھنٹہ تو پہلے گیا ہوں, اب وہاں جا کے میں پہنچا ہوں تو اس نے مجھے پکڑا ہے اور پکڑ کے تھوڑے مار مار کے رو رہا ہے. کہا حضرت میں تو لٹ گیا, میں تو اجڑ گیا, میری تو دنیا برباد ہو گئی, میری تو آخرت برباد ہو گئی. پھر رو رہا ہے, ایک جملہ بولتا ہے اور 2 منٹ تک دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے. کہتے ہیں مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, فون پر خود فوتگی کی اطلاع دی ہے, بڑے حوصلے میں تھا, آخرت کی منزل کی آسانی کے لیے دعائیں کروا رہا تھا, اور اب اس کو کیا ہوا, میں اس کو حوصلہ دے رہا ہوں ارے اللہ کے بندے صبر کر صبر کر, کچھ نہیں ہوتا, اللہ پاک جو ہے نا فضل فرمائیں گے. کہا نہیں حضرت میں برباد ہو گیا, میری دنیا بھی تباہ ہو گئی, میری آخرت بھی برباد ہو گئی. کہا میں نے اس کو ذرا روکا, میں نے کہا اللہ کے بندے بیوی کا انتقال ہوا ہے اور ظاہر ہے واقعی وہ جیون ساتھی ہے, صدمہ تو سب کو ہوتا ہے, لیکن ایسی نوعیت اور ایسی بے صبری کا مظاہرہ وہ سمجھ میں آنے والا نہیں. کہا حضرت میں اس کی وجہ سے نہیں رو رہا, میرے ساتھ جو اور کچھ ہوا ہے میں اس کی وجہ سے رو رہا ہوں. کہا کیا؟ کہ حضرت میرا وہ 12 سال کا بچہ ہے اور وہ بیکن ہاؤس میں پڑھتا ہے. اب میں نے اس کو پہلے ہی گھر میں فون کر کے بتلا دیا بیٹا تمہاری ماما فوت ہو گئی ہے, میں اس کو لے کے آ رہا ہوں. اور کہنے لگا اچھا ماما فوت ہو گئی ہے. پہلے بھی جو اس نے فون پہ بات کی مجھے اس کا کوئی افسوس اور غم نظر نہیں آیا. اب جب میں واپس پہنچا ہوں تو واپس پہنچ کے ابھی ایمبولینس سے اب بیوی کی میت اتاری جا رہی ہے, لوگ اتار رہے ہیں اور لا کے گھر پہ رکھی ہے. تو وہ بچہ جلدی آیا, میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر جو اس نے میرے کان میں بات کہی
یقین جانیے حضرت میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا، کیا کہہ دیا اس نے؟ کہنے لگا پاپا پاپا یہ تو بتاؤ ماما کی چتا کو آگ کب لگانی ہے؟ ماما کی چتا کو آگ کب لگانی ہے؟ اوف اللہ، کہتے میرے دماغ کھولنے لگا اور میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ ہائے میرا بچہ، اس بیچارے کو یہ پتا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اندر میت کو آگ نہیں لگائی جاتی، بلکہ میت کو اکرام کے ساتھ غسل دیا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، معطر کیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، اکرام کے ساتھ اس کو چرپائی پہ ڈالا جاتا ہے، اور اچھی طرح چھپانے کے لیے مزین اور منقش چادریں اس پر ڈالی جاتی ہیں، اور پھر اکیلا نہیں پورا محلہ، علاقہ، رشتہ دار، قرب و جوار والے، تعلق والے اعزاز و اکرام کے ساتھ اس کو اٹھاتے ہیں اور پھر قبر میں لے کے جاتے ہیں۔ آج میرا بچہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ پاپا میری ماما کی چتا کو، اور ظاہر ہندو لوگ تو اپنی میت کو آگ لگاتے ہیں نا، اب تھا کیا کہتا میری ذہن نے کام کیا کہ اصل میں تو یہ سمجھتا تھا کہ اوپر والے کمرے میں میرا بچہ وہ اسٹڈی کر رہا ہے، وہ اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن وہ تو ہندو کی کلچر کو دیکھتا تھا، وہ ہندوؤں کی فلموں کو دیکھتا تھا، وہاں مرنے والوں کے چتا کو جلانے کے مناظر دیکھتا تھا، تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ یہی کہہ رہا ہے کہ پاپا ماما کی چتا کو آگ کب لگانی ہے؟ تو کہا حضرت یہ تو قدرت کی پہلے میری بیوی فوت ہوئی ہے، اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا اور میرا بچہ ہی گبرو جوان ہوتا تو اس نے تو ظاہر ہے جو کلچر دیکھا تھا اسی کے حوالے سے لوگوں میں کہنا تھا ہم اپنے پاپا کی چتا کو اتنے بجے آگ لگائیں گے، اتنے بجے اکٹھے ہو جائیے گا۔ فرمایا حضرت نے اس کے غم کا اس کو تسلی دی کہ دیکھو یہ ہماری غفلتوں کی وجہ سے ہے، ہم اپنے بچوں کو یہ چیزیں پکڑا کے ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہمارے بچے وہ اسٹڈی کر رہے ہیں، لیکن خدا را جو چیزیں آپ نے بچوں کو تھما دی ہیں ان کو بچوں کو پکڑا کر بے فکر نہ ہوئے۔ آج مجھے ایک دوست نے بتایا کہ یہ کورونا کی وجہ سے ظاہر عصری ادارے بند ہے تو آن لائن کلاسیں ہو رہی ہیں، کہا کہ میں 4 5 دن 8 10 دن میں نے بچے کو ظاہر کمپیوٹر مہیا کیا، باقی چیزیں مہیا کی اور کہا بیٹا اپنی کلاس لے لیا کرو۔ مجھے میری بیوی نے بتایا کہ اس بچے کی کیفیت میں بدلی ہوئی دیکھ رہی ہے، اس کے حالات بڑے عجیب ہیں، اس کے اندر تو 10 دن پہلے کیفیت اور تھی، اب اس کی کیفیت اور ہے، اور یہ چپکے سے وہ اپنے کمرے میں جا رہا ہوتا ہے، پہلے باہر سے آتا تھا میرے پاس بیٹھتا تھا، ہارا وار پوچھتا تھا، ساری چیزیں وہ کرتا تھا، اور ظاہر ہے اس کے اندر انابت تھی، عاجزی تھی، اور اب اس کے اندر کبر و نخوت ہے، اور اس کا چہرہ ذرا اس کی آنکھیں عجیب سی حیرت ظاہر کر رہی ہیں، ذرا اس کے حوالے سے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ کہتے میں نے جائزہ لیا، میں نے اس کا وہ موبائل کمپیوٹر وہ آن کیا تو وہ دیکھا کہ اوف اللہ جو مختلف چیزوں دنیا جہاں کے جو گند تھے وہ سارے کے سارے سسٹم وہ آن۔ اب بچے نے وہ میں نے کہا بیٹا پڑھا کیا ہے؟ وہ خود بھی ماشاءاللہ وہ ایم ایس سی ہیں، تو کہتے پڑھا کیا ہے؟ میں نے دیکھا بچہ 0 کا 0۔ اب میں نے نصف بھی الحمدللہ کہتے پڑھی ہوئی تھی، اب میں نے کہا بچے نے اگر پڑھنا ہے، بچے کو ہم نے پابند کیا، اگر پڑھنا ہے کلاسیں لینی ہے کمپیوٹر آپ نے آن کرنا ہے، وہ ہمارے بغیر جب تک میں یا آپ کی ماما پاس نہ ہو آپ کمپیوٹر آن نہیں کر سکتے۔ کہا حضرت میں تو دیکھ رہا تھا 10 دنوں میں بچے کے تیور بدل رہے تھے، اس کی کیفیات میں تبدیلیاں آ رہی تھی، اور یقین جانیے آج جو نسل نو کو جس آن لائن تعلیم کا وہ خواب دکھایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے اپنی نسلوں کے حوالے سے فکر مند ہونے کی۔ تو میں بات اسی طرف چلی گئی۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کی متبرک بہترین کتاب ہے، اس کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑیے، اور یہ بچے بچیاں جنہوں نے قرآن کریم یاد کیا ہے، پڑھا ہے، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی۔ کہ کتنے بچے تھے انعام والے؟ کتنے میں سے؟ ماشاءاللہ یعنی 50% بچے تو انعام والے ہیں، انعام والے انعام کو دے رہے ہیں، ہاں 80%۔
100%, 90%, 80%. اس کا مطلب ہے یعنی آدھے سے زیادہ بچے تو انعام والے ہیں اور باقی بھی پاس ہیں. اچھا ماشاء اللہ. تو بہرحال یہ لائق تحسین ہے. اور یقین جانو بچہ جب ایک مرتبہ معصوم بچہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے نا، اس بسم اللہ پڑھنے کے ساتھ ہی اللہ ان کے والدین کے ساتھ بھی رحمت کا فیصلہ کرے. سبحان اللہ. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. حضرت شیخ مولانا محمود حسن رحمہ اللہ مالٹا میں چلے گئے، انگریز کی جیل میں تھے، اور ظاہر ہے انگریز کے خلاف جہاد کا خطرہ دیا تھا. انگریز نے اسیر مالٹا کی جیل میں بھیج دیا. وہاں سے واپس آئے تو حضرت بڑے افسردہ ہیں، غمگین ہیں، نظریں جھکا کے بیٹھے ہیں. سارے کا سارا دارالعلوم حضرت کی زیارت کے لیے آ کے بیٹھا ہے کہ یہ عمر رسیدہ شخص جو کبھی غمگین نہیں ہوا آج کس غم میں مبتلا ہے. حضرت نے چہرہ اٹھایا، کہنے لگا، فرمایا کہ میں امت کے تنزل کے 2 سبب، امت کے زوال کے 2 سبب سمجھتا ہوں کہ 2 وجہ سے امت پر زوال آیا. سارے اکابر مشائخ اور سارے کے سارے طلباء حضرت کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ 70 سالہ بڈھا آج اپنی زندگی کا تجربہ پیش کرنے لگا ہے کہ امت 2 وجہ سے زوال کا شکار ہے. سارے منہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. حضرت نے فرمایا میں امت کا زوال 2 وجہ سے سمجھ رہا ہوں. ایک تو امت پر زوال ہے قرآن کریم سے دوری کی وجہ سے، اور دوسرا امت پر زوال ہے آپسی اختلاف کی وجہ سے. جہاں آپس میں اختلافات لہر پڑے کی شروع ہوتی ہے اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے. جہاں قرآن سے دوری ہوتی ہے اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے. اور فرمایا میں پوری زندگی یہی 2 کام کروں گا. ایک پہلا کام تو یہ ہوگا کہ جگہ جگہ قرآن کریم کے مکاتب کھولیں، ہر مسجد میں مکتب، ہر محلے میں قرآن کا مکتب ہو، بچوں کو قرآن سکھایا جا رہا ہو. ہماری نسل میں کوئی ایسا نہ ہو جس کو فرض کی مقدار نماز میں قرات کرنے کی مقدار بھی قرآن نہ ہو. اور دوسرا آپس کے اختلافات وہ فرمائی زوال کا سبب ہے. اور اس لیے حضرت نے پھر پوری زندگی یہی 2 کام کیے ہیں. جہاں گئے ہر محلے میں قرآن کا مکتب. آپ حضرات خوش قسمت ہیں الحمدللہ. بچوں کے اندر جو ان کی کارگزاری ہے، جو ممتحنین نے جیسا کہ رپورٹ پیش کی ہے، الحمدللہ محنت کا ماحول ہے. مولانا ماشاءاللہ ہمارے ہاں بھی شعبہ تعلیم کے ناظم ہیں، الحمدللہ محنتی ہیں، اور محنت کے اثرات اللہ رب العزت نے یہاں بھی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ کریم اس سب کو آپ سب حضرات کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے، اور تمام کے کام پڑھانے والے اساتذہ کے لیے بھی، تعاون کرنے والوں کے لیے بھی، مسجد کی انتظامیہ کے لیے بھی، اور جن والدین کے بچے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بھی بچوں کو اللہ کریم صدقہ جاریہ بنائے. اور ظاہر ہے یہ جو انعامات کی جو ترتیب ہوتی ہے نا، یہ یقین جانیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ طلباء جو قرآن پڑھنے والے تھے نا، سب سے پہلے وظائف اور انعام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کیا، جن کا یوم شہادت 1 محرم کو آ رہا ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات اہل بیت کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت داروں کے لیے، حضرات صحابہ کے لیے سالانہ وظائف مقرر کیے کہ صاحب وہ جدید الاسلام صحابہ بعد میں ایمان لائے 1000 درہم سالانہ دیا جائے. وہ لوگ جو پہلے ایمان لے کے آئے قدیم الاسلام میں بدری ہیں، غزوہ بدر میں شریک ہوئے 5000 درہم سالانہ دیے جاتے ہیں. اور وہ لوگ جو اہل بیت میں سے ہیں، نبی کے قرابت داروں میں سے ہیں، حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ، حضور کے خانوادہ میں سے حضرت علی، اور اسی طرح اہل بیت میں سے اور جتنے حضرات حضرت عباس، ان کے 6,000 درہم مقرر کیے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے حضور کے اہل بیت کے ساتھ. اور ظاہر ہے پڑھنے والے مکتب کے پڑھنے والے بچوں کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سارے اخراجات وہ بیت المال سے جاری کیے تھے. اور یہ جو ان بچوں کے لیے بھی انعام کرنا، یہ کوئی ظاہر ہے کوئی اس انعام کی کوئی حیثیت اور روبہ تو نہیں ہے، لیکن ہمارے اسلاف کی سنت ہے، یہ سنت فاروقی ہے. ظاہر ہے ان بچوں کو حوصلہ افزائی کے انعام دیا جائے گا، حوصلہ بڑھے گا، یہ مزید قرآن کریم کو اور زیادہ احسن انداز میں یاد کرنے کی کوشش کریں گے. اور یاد رکھیں یہ جو ہے نا حفظ کر لینا تو بہت بڑی بات ہے. سورہ یاسین، سورہ ملک قبر کے عذاب سے نجات دینے والے.
سورہ یاسین فرمایا جس نے سورہ یاسین دن کے آغاز میں پڑھ لی اللہ پورے دن کی ساری حاجتیں پوری کر دیتے ہیں۔ جی سورہ واقعہ جس نے پڑھ لی تو اللہ پاک اس کو کبھی فاقہ نہیں پہنچنے دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیمار تھے اور ان کی بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی امیر المومنین تھے۔ حضرت امیر المومنین کو خبر پہنچی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیمار ہیں، عیادت کے لیے گھر پہنچے، عیادت کر کے اٹھ کے جانے لگے تو ایک اشرفیوں کی سونے کے سکوں کی ایک تھیلی لے کے آئے تھے، وہ لا کے پیش کی، حضرت یہ آپ قبول کر لیجئے، اپنی بیماری اور گھر کی ضرورتوں میں صرف کر لیجئے۔ فرمایا امیر المومنین اللہ کا شکر ہے مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، میری ضرورت اور علاج کے لیے جو کچھ مجھے چاہیے وہ ہے۔ حضرت اچھا چلو آپ کی صرف بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کی ضرورت کے لیے اس کو قبول فرما لیجئے۔ حضرت نے جو اگلا جملہ ارشاد فرمایا نا آپ ذر سے لکھنے کے قابل ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا امیر المومنین میں نے اپنی سب بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کروا دی، اور ظاہر ہے جو بھی میرے نبی نے فرمایا ہے جو شام میں مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لے کبھی وہ فاقے کی وجہ سے پریشان نہیں ہو۔ اللہ کریم قرآن آج سارے مسائل کا حل ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم کے ساتھ اپنی نسبت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔